ایک آدمی نے اس کی بیوی کے جو ایام حیض تھے وہ گزر گئے، یعنی حیض بند ہو گیا، لیکن ابھی غسل نہیں کیا تو خامد نے اس کے ساتھ جماع کیا، یہ بالکل حرام، یہ قرآن کے حکم کے خلاف۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن المحیض کہ حیض والی عورت کے بارے میں کیا حق ہے۔ اللہ فرمایا ان کو بتا دو کہ یہ جو ہے یہ تو قل ہوا اذن، یہ اذا ہے، تکلیف ہے، ناپاک ہے۔ فلا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو جب تک وہ اچھی طرح پاک ہو کے غسل نہ کر لیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اسی میں مسلمانوں یاد رکھو کہ تمہارا فائدہ بھی اسی میں۔ ٹھیک ہے خون بند ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اندر اس کے کچھ اثرات باقی ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی بھی مریض بنے گی، تم بھی مریض بن جاؤ۔ اس لیے حکم ہے باقاعدہ، حتیٰ کہ ایک بیوی حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض سے پاک ہونے کا کیا طریقہ؟ حضور پاک نے فرمایا کہ کپاس لے کے اپنے اندر رکھ لیا کرو، پھر تسلی ہو جائے کہ اب کپاس پہ کوئی نشان، کوئی داغ، کوئی چیز نہیں ہے تو پھر غسل کرو۔ اچھا وہ بیچاری بھی کوئی عجیب تھی، کھلی اصلہ کپاس اندر کیسے رکھوں؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا، ان کا کچھ شرم کرو، ہر بات حضور سے پوچھنے والی ہے، میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ عورت باقاعدہ، بلکہ فقہا نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ صرف کپاس نہیں بلکہ کپاس پر کوئی خالص خوشبو بھی لگائے تاکہ اس کے اندر جو روائے کریہ ہے، جو بدبو ہے، جو گندے خون کے اثرات ہیں وہ بھی دھل جائے، اس کے بعد غسل کرے۔ پھر خامند اور ان کا ملنا جو ہے وہ باعث لذت بھی ہوتا ہے، اور اس میں اللہ چاہے تو رزق بھی عطا فرمائے، اولاد بھی عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کر، یہ نہیں ہے اچھا کتنی دیر لگ جاتی ہے اس کو غسل کرنے میں۔